اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، میرا نام عزیز ہے اور میں کالج میں انگلش پڑھاتا ہوں۔ میرے اس چینل کا مقصد اپنے اسٹوڈنٹس کی مدد کرنا ہے، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جن کو انگلش میں کوئی مسئلہ ہو۔ اس چینل کے تھرو میں سب سے پہلے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز شروع کروں گا اور پھر دوسری کلاسز کی بکس جو ہیں وہ بھی شامل کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ایم ٹی کے ٹیسٹس ہیں یا دوسرے جو انگلش کے ٹیسٹس ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں اس میں شامل کروں گا رفتہ رفتہ۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے جو ہمارے ٹیکسٹ بکس ہیں، پشاور ٹیکسٹ بکس۔ اس میں ٹیکسٹ ٹرانسلیشن، ووکیبلری جو اس میں آتی ہے وہ کریں گے، ایکسرسائزز ہوں گے، گرامر ہوگا۔ تو جتنے بھی سیکشنز ہیں اس بک کے وہ انشاءاللہ سب ہم کور کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں فرام دا فرسٹ ایئر جو انگلش ٹیکسٹ بک ہے۔ فرسٹ ایئر کا ٹیکسٹ بک جو پشاور ٹیکسٹ بک ہے اس کی ٹیبل آف کنٹینٹس آپ چیک کر سکتے ہیں۔ 22 آل ان آل اس میں لیسنز ہیں جو کہ کمبینیشن ہے سٹوریز، ایسیز، پوئمز ایٹسٹرا کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری کاوش پسند آئے گی۔ چینل کو آپ سبسکرائب بھی کرو گے اور ویڈیوز کو لائک بھی کرو گے اور انشاءاللہ آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھو گے بھی۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور فرسٹ یونٹ وچ از رسپانسبلٹیز آف یوتھ، نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ یہ جو یونٹ ہے یہ قائد اعظم's ایڈریس ٹو دا اسٹوڈنٹس آف ڈھاکہ یونیورسٹی، جس میں انہوں نے ڈفرینٹ ایشوز پہ بات کی ہے، انڈیپینڈنس پہ بات کی ہے، پارٹیشن کے حق میں بات کی ہے، کریئر پہ بات کی ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے نوجوانوں کو کہ نو ہوز آنیسٹ اینڈ ہوز یور انیمی، یعنی ملک کے ساتھ کون آنیسٹ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کون آنیسٹ ہے اور کون اس ملک کا غدار ہے یا دشمن ہے۔ اور انہوں نے نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ دا یونٹ اور ٹیکسٹ کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن اور ساتھ ساتھ اس کی ووکیبلری بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اسٹریٹ اوے ایڈریس شروع کیا ہے۔ مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ چانسلر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دا ہیڈ آف دا یونیورسٹی ہوتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین جس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں خواتین و حضرات۔ When I was approached by the Vice Chancellor، جب وائس چانسلر نے مجھ سے رابطہ کیا، when I was approached یعنی جب مجھ سے رابطہ کیا گیا، مطلب پیسیو وائس میں اس کو ایکسپریس کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپروچ کا مطلب ہوتا ہے رسائی حاصل کرنا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے جب رابطہ کیا گیا وائس چانسلر کی طرف سے، with a request اس درخواست کے ساتھ to deliver the convocation address کہ میں کنوکیشن کو خطاب کروں۔ ٹو ڈیلیور ایڈریس یا اسپیچ کا مطلب ہوتا ہے اسپیچ دینا یا پھر ایڈریس کرنا، خطاب کرنا۔ آئی میڈ اٹ کلیئر ٹو ہیم، تو میں نے اس کو واضح طور پہ بتایا تھا that there were so many calls on me کہ مجھے بہت سارے اور بھی کام کرنے تھے۔ اس کے آپ بہت سارے میننگز لے سکتے ہو۔ so many calls on me کا مطلب ہوتا ہے کہ I was called by so many people، میں بیزی تھا، مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے تھے۔ that I could not possibly prepare a formal convocation address کہ میں جو رسمی convocation address ہوتا ہے جو عام طور پہ لوگ کسی ایونٹ پر جانے کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس میں اس کو فارمل رسمی کہتے ہیں، سیریمونیل بھی کہتے ہیں اس کو، تو وہ ایڈریس وغیرہ کہ میں نے تیار نہ کر سکا۔ آن ان اکیڈیمک لیول، جو تعلیمی سطح ہوتی ہے، اکیڈیمک لیول جو ایجوکیشنل لیول ہوتا ہے، ود ریگارڈ ٹو دا گریٹ سبجیکٹس یعنی جو عظیم سبجیکٹس، جو بہت بڑے بڑے خوبصورت اچھے سبجیکٹس جو یونیورسٹی ڈیل کرتی ہے، ود وچ دی یونیورسٹی ڈیلز یعنی جو یونیورسٹی پیش کرتی ہے، یہاں پہ اس کا مطلب ہے دی یونیورسٹی پریزنٹس یا پھر آفرز، یونیورسٹی میں جو پڑھائے جاتے ہیں، تو ان سبجیکٹس کے متعلق جس طرح کے آرٹس ہیں، فائن آرٹس اس میں آپ لے سکتے ہو، آرٹ ورک لے سکتے ہو، ہسٹری ہے، تاریخ ہے، فلسفی ہے، فلسفہ، سائنس ہے، لاء ہے، قانون، اینڈ سو آن، اور وغیرہ وغیرہ یعنی ایٹسٹرا۔ I did however promise to say a few words to the students on this occasion، لیکن تاہم میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسٹوڈنٹس کو اس موقع پہ، جو طالب علم ہیں، جو نوجوان ہیں، اس موقع پہ میں ان کو جو ہے کچھ کہنا چاہوں گا۔ چند الفاظ کا مطلب ہے کہ میں کچھ اسپیچ کرنا چاہوں گا، اہم باتیں ان کو کرنا چاہوں گا۔ اینڈ اٹ از دی فلفلمنٹ آف دیٹ پرومس،
اور یہ اس وعدے کی تکمیل ہے. فلفلمنٹ تکمیل، کمپلیشن آپ کہہ سکتے ہو، ٹو کمپلیٹ سم تھنگ، پرفیکشن بھی کہہ سکتے ہو. اینڈ اٹ از ان فلفلمنٹ آف دیٹ پرومس، اور یہ اس وعدے کی تکمیل ہے دیٹ آئی ول ایڈریس یو ناؤ، کہ یہاں پہ میں آپ سے خطاب کروں گا. آگے وہ فرماتے ہیں فرسٹ آف آل لیٹ می تھینک دا وائس چانسلر. سب سے پہلے مجھے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دیں. لیٹ می تھینک یعنی مجھے شکریہ ادا کرنے دیں، یا میں شکریہ ادا کرتا ہوں وائس چانسلر کا فار دا فلیٹرنگ ٹرمز، کہ جو تعریفی کلمات انہوں نے میرے لیے یوز کیے ہیں، ان وچ ہی ریفرڈ، یعنی جس انداز سے اس نے میرا حوالہ دیا ہے. فلیٹرنگ ٹرمز اصل میں کہتے ہیں چاپلوسی کو، یعنی کہ اگر آپ کسی کو امپریس کرنے کے لیے کوئی بات کرتے ہو، اس کی خوشامدی کرتے ہو. لیکن یہاں پہ ہم یہ ٹرانسلیشن یا میننگ یہاں پہ موضوع نہیں ہوگا. تو فلیٹرنگ ٹرمز کا یہاں پہ مطلب ہے کہ جو تعریفی کلمات انہوں نے کہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے میری تعریف کی ہے، ان وچ ہی ریفرڈ ٹو می، یعنی جس طرح سے اس نے میرا حوالہ دیا ہے، یہ جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے میرا حوالہ دیا ہے. مسٹر وائس چانسلر وٹ ایور آئی ایم، تو وہ ان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میں جو بھی ہوں، وٹ ایور آئی ایم، میں جو بھی ہوں، اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، اور میں جو کچھ کرنے کے قابل رہا یا جو کچھ کرنے کے میں قابل ہوں. آئی ہیو ڈن اٹ میرلی ایز اے میجر آف ڈیوٹی، تو میں نے یہ سب کچھ صرف اپنی ڈیوٹی کے طور پر کیا ہے، اپنی ایک ذمہ داری کے طور پہ. یہ میرا فرض ہے، ذمہ داری ہے. وچ از انکمبنٹ اپون ایوری مسلمان، جو کہ ہر مسلمان پہ فرض ہیں، لازمی ہے. انکمبنٹ کا مطلب ہوتا ہے لازمی یا پھر ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. دیٹ از نیسیسری فار ہیم، دیٹ از اوبلیگیٹری فار ایوری مسلم ٹو ڈو اور ٹو سرو، یعنی وہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں، ٹو سرو ہز پیپل. اور کس طرح سے؟ آنیسٹلی اینڈ سیلف لیسلی، ایمانداری کے ساتھ اور بے لوث، یعنی خود غرضی کے بغیر، اس میں کوئی خود غرضی نہ ہو، بے غرضی ہو اس میں. تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں آنیسٹلی اور سیلف لیسلی، یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ ایڈوربس کے طور پہ آتے ہیں. آگے قائد اعظم ایڈریس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ایڈریسنگ یو آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. یہاں پہ جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پر نہیں، میں اس ملک کا ہیڈ چونکہ ہوں، لیکن اس کے طور پہ میں آپ سے خطاب نہیں کر رہا، بٹ ایز اے فرینڈ، بلکہ میں ایک دوست کے طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں. اینڈ از ون ہو ہیز آلویز ہیلڈ یو ان افیکشن، اور ایک ایسے انسان کے طور پہ یا ایسے بندے کے طور پہ جنہوں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے محبت کی ہے. ہیلڈ یو ان افیکشن یعنی شفقت، محبت، پیار سے تم لوگوں کو کے ساتھ تعلق رکھا ہے، تم لوگوں کو پیار اور محبت دی ہے. مینی آف یو ہیو ٹوڈے گاٹ یور ڈپلوماز ان ڈگریز. آپ میں سے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ میں سے بہت اسٹوڈنٹس نے آج اپنے ڈپلوماز اور ڈگریز جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں. اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو. کنگریچولیٹ مطلب مبارکبادی دینا، ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس پہ مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے ڈپلوماز اور ڈگریز جو ہیں وہ حاصل کی ہیں. جسٹ ایز یو ہیو ون دا لارلز ان یور یونیورسٹی، کیونکہ آپ لوگ یہاں سے ایک اعزازات حاصل کر چکے ہو. یہ جو ڈپلوماز اور ڈگریز ہیں، جو یہاں سے آپ گریجویٹ ہو کے جا رہے ہو، تو یہ لارلز ہیں، اعزازات ہیں، ڈسٹنکشنز ہیں. اینڈ کوالیفائڈ یور سیلف، اور آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کوالیفائی کیا ہے. مینس کوالیفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا. تو اب آپ آگے بڑھ رہے ہو، اپنے آپ کو آپ آگے لے کر گئے ہو، نیکسٹ اسٹیج پر لے کے گئے ہو. یونیورسٹی سے فارغ ہو، آپ پروفیشنل فیلڈ میں جاؤ گے. سو آئی وش یو آل دا سکسیس ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ. تو میں آپ لوگوں کو جو ایک وسیع اور بہت بڑی دنیا ہے، اس کے لیے میں تم لوگوں کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں. آئی وش یعنی میری خواہش ہے، یو آل سکسیس کہ آپ کو تمام جو کامیابیاں ہیں یا کامیابی ہے وہ ملے ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ، یہ جو بہت وسیع دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے. دیٹ یو ہیو انٹر یعنی دیٹ یو ول انٹر، جس میں تم لوگ اب داخل ہوں گے، اب ایک نئی دنیا میں اب داخل ہوں گے، پروفیشنل فیلڈز میں جاؤ گے. تو اس کے لیے وہ کہہ رہے کہ میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. مینی آف یو ہیو کم ٹو دی اینڈ آف یور اسکولسٹک کریئر، اور آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ اپنے اسکولسٹک کریئر کے اختتام پر آ گئے. اسکولسٹک کا مطلب ہے تعلیمی، ایجوکیشنل، ٹھیک ہے.
اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریش ہولڈ آف لائف، اور اب آپ زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہو. تھریش ہولڈ دہلیز کو کہتے ہیں، چوکھٹ کو کہتے ہیں، ڈور اسٹیپ جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کھڑے ہو. ان لائک یور پریڈیسیسرس، اب آپ اپنے پریڈیسیسرس کی طرح نہیں ہو، جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں، جو لوگ رہ چکے ہیں پہلے. You fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. کیوں آپ ان کی طرح نہیں ہو؟ کیونکہ آپ خوش قسمت ہو. Fortunately leave this university، آپ خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی کو چھوڑ رہے ہو، یہاں سے فارغ ہو رہے ہو. To enter life، جو زندگی میں داخل ہونے کے لیے، مطلب اب ایک نئی زندگی میں آپ داخل ہو رہے ہو. Under a sovereign, independent state of your own، اور آپ اپنی خود مختار اور آزاد ریاست، آپ کی اپنی جو ریاست ہے، اس میں آپ اس کے تھرو یا اس کے انڈر آپ جو ہے نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہو. آپ کا اپنا اسٹیٹ ہے، یور اون اسٹیٹ، یور اون ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، یعنی ایک خود مختار ریاست ہے، ایک آزاد ملک ہے. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے جو فیلو اسٹوڈنٹس ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، فلی انڈرسٹینڈ، مکمل طور پہ اس بات کو سمجھیں، یا مکمل طور پر سمجھیں دی امپلیکیشنز، جو اثرات ہیں، امپیکٹس ہیں، انفلوئنسز ہیں، افیکٹس ہیں آف دا ریولوشنری چینج. یہ جو انقلابی تبدیلی آئی ہے، یعنی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، جو ریولوشنری، انقلابی، جو کہ بہت بڑی چینج ہو ایٹ ونس، بہت بڑی چینج ہو جائے تو اس کو ریولوشنری کہتے ہیں. دیٹ ٹو پلیس آن دا برتھ آف پاکستان، یعنی پاکستان کے قیام کے ساتھ، پاکستان کی پیدائش کا مطلب ہے کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ جو ایک ہوا ہے، جو بہت بڑی چینج آئی ہے، تو اس کے اثرات کو آپ نے پوری طرح سے سمجھنا ہے. آگے بہت اہم بات قائد اعظم فرماتے ہیں، We have broken the shackles of slavery، ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ چکے ہیں. یہ ایک ایڈیم ہے اور اس طرح کے to break the shackles of slavery، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ چکے ہیں. We are now a free people، اب ہم آزاد لوگ ہیں. Our state is our own state، ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. Our government is our own government، ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. Of the people، ان لوگوں کی حکومت ہے. Responsible to the people of the state، جو کہ ریاست کے لوگوں کی ذمہ دار ہیں. And working for the good of the state، اور یہ ریاست کی اچھائی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے یا کام کر رہی ہیں. And working for the good of the state، اور یہ ریاست کی اچھائی کے لیے کام کر رہی ہیں. تو ریاست بھی ہماری ہے، حکومت بھی ہماری ہے، اور ہم اپنی ہی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. جی تو پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، اس پیج کی ہم نے ٹیکسٹ ٹرانسلیشن کر لی ہے. اب اس کے بعد اسی پیج کے ہم دیکھتے ہیں جو ورڈز ہیں، ووکیبلری ہیں، اور اس کے میننگز کیا ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ووکیبلری آن پیج نمبر 2. پہلا ہے چانسلر، ہیڈ آف دا یونیورسٹی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات. ٹو ڈیلیور اسپیچ، خطاب یا تقریر کرنا. کانوکیشن ایڈریس، یعنی کانوکیشن جو یونیورسٹی میں ایک ایونٹ ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس فارغ ہو جاتے ہیں، اپنی ڈگریز اور ڈپلوماز لیتے ہیں، اور ان کے لیے ایک ہال میں انہیں اہتمام ہوتا ہے ان کی اپنی ڈگریز یا جو ڈسٹنکشنز ہیں وہ دینے کا. There were so many calls on me. I mean, many people were demanding attention. Many people were, contacting me to go there and participate in their event. آگے جو word ہے that is formal. Formal اردو میں کہتے ہیں رسمی، اور ceremonial اس کو کہتے ہیں انگلش میں synonym ہے. Academic level، تعلیمی سطح پر. Educational level، with regard سے متعلق. Concerned to یا related to، ٹھیک ہے، دونوں اس کی میننگز آ سکتی ہیں. Deals مطلب پیش کرتی ہیں. The university offers یا gives out، جو پڑھا تھا نا کہ جو کورسز وہ آفر کرتی ہیں. The next word is arts، فنون، یعنی فائن آرٹس یا آرٹ ورک.
philosophy فلسفہ the study of basic ideas about knowledge. occasion موقع کو کہتے ہیں, a particular event. fulfillment تکمیل کو کہتے ہیں, accomplishment یا completeness. flattering terms یہاں پہ ہم تعریفی کلمات کہیں گے, اور اصل میں اس کا مطلب ہے چاپلوسی کرنا, کسی کی جو ہے جھوٹی تعریف کرنا, خوشامدی کرنا. ریفرڈ یعنی رابطہ کیا, رجوع کی, لنکڈ, ایسوسیٹڈ یا ایسوسیٹڈ بھی کہتے ہیں. میرلی محض, صرف, اونلی, جسٹ. انکمبنٹ لازمی کو کہتے ہیں, ضروری, which is compulsory. ٹو سرو خدمت کرنا یا خدمت کرنے کے لیے, یعنی ٹو اٹینڈ. آنیسٹلی ایمانداری سے, with fairness. سیلفلیسلی بے لوس, بے غرضی سے, وداؤٹ سیلفشنس. افیکشن محبت, شفقت. لو کائنڈنس. ڈپلوماز a certificate of 6 to 18 months. Degrees of 2 or more years. Congratulate مبارکبادی دینا. To give good wishes. Laurels, اعزازات, honors, awards, etc. Scholastic تعلیمی, academic, educational. Threshold دہلیز کو کہتے ہیں, چوکھٹ, ڈور اسٹیپ کہتے ہیں اس کو, ڈور سیل بھی کہتے ہیں. predecessors آباء و اجداد. fortunately خوش قسمتی سے, luckily. sovereign خود مختار, to rule supreme. independent آزاد, free. necessary ضروری, required. implications اثرات, impacts, influences. revolutionary انقلابی, causing a huge change, sudden change بھی اس کو کہتے ہیں. We have broken the shackles of slavery. ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ چکے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے پیج نمبر 2 کی ٹیکسٹ ٹرانسلیشن اور ووکیبلری جو اس میں تھی ہم نے کر لی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ پیج جو 3rd پیج ہے اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.